السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ماسک لگایا ہوا ہے اور یہ اس بات کی جو ہے وہ ضرورت بھی ہے اور ایک لحاظ سے تاکید بھی ہے، اور جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک لحاظ سے یہ سبق بھی ہے اور ان کو سمجھانے اور ان سے ریکویسٹ کی بھی ایک صورتحال ہے کہ ماسک لگائے رکھیں، کیونکہ کرونا وائرس حقیقت میں جس طریقے سے بھارت کو اور بھارت کے باشندوں کو جس طریقے سے موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، اور جو صورتحال وہاں پیدا ہو چکی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے وطن عزیز میں بھی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو۔ اس وقت ہمارے شہر میں بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ تاکید بھی کی جا رہی ہے کہ وہ خام خواہ میں گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور دکانداروں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ماسک لگائیں، اور جو ضروری دکانیں ہیں صرف وہی کھلی ہوئی ہیں۔ تو مفتی منیب الرحمان آج کل بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، اور اس سے پہلے سندھ حکومت نے ان کا نام جو ہے وہ فورتھ شیڈول میں ڈالنے کی بات کی، اور اب ایک نیا معاملہ ان کے خلاف شروع ہوا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور مفتی منیب الرحمان نے ایسے کس شخصیت کو اس بار نشانہ بنایا ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور انہیں ایک لیگل نوٹس بھی جو ہے وہ سرو کیا جا چکا ہے، اور لیگل نوٹس سرو کرنے والے شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ ان کا عدلیہ کی تاریخ میں اور عدالتی معاملات میں ویسے تو بہت زیادہ کردار رہا ہے، تاہم انسانی حقوق کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور میں نے خود سپریم کورٹ رپورٹر کے طور پر ہمیشہ ان کو مثبت کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ڈاکٹر اسلم خاکی جو نہ صرف مختلف یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں ایک قانون کی اور شریعت کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ وفاقی شرعی عدالت کے شرعی طور پہ مشیر بھی ہیں، اور ان کو شرعی معاملات پر کافی ساری مشاورت اور ان کو مشورے بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ان کا بہت بڑا کردار ہے ہر معاملے میں۔ تاہم مفتی منیب الرحمان نے 18 اپریل کو ایک کالعدم جماعت کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی، اور پھر اس میں کچھ ایسے لوگوں کے نام لیے جو عموماً عدلیہ میں درخواستیں دائر کرتے نظر آتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بطور صحافی اور بطور رپورٹر میں نے بھی کام کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو بارہا دیکھا ہے، اور بڑی بڑی درخواستیں اور انہوں نے دائر کی ہیں، مگر ان کی اپنی ذاتی حیثیت کوئی خاص نہیں تھی، نہ تو وہ وکیل ہیں نہ ہی کوئی بڑا نام تھے، مگر ان کی درخواستوں پہ نوٹس بڑے بڑے لیے گئے۔ اور مفتی منیب الرحمان نے ایک طرف مولوی اقبال حیدر کا تذکرہ کیا، اسی طرح اور کچھ لوگوں کے نام لیے کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معاملات چل رہے ہیں ان میں کسی نہ کسی طور پہ وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، اور عدلیہ میں ان کی درخواستیں دائر ہو جاتی ہیں، اور جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خام تحفظ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں مکمل طور پہ رکاوٹ بن رہی ہیں۔ انہوں نے بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر کسی سے معلومات لیے ایک شریف النفس اور بہت قابل قدر شخصیت ڈاکٹر اسلم خاکی کا نام بھی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا، اور اگر وہ کسی ویب سائٹ پہ جا کے، کسی انٹرنیٹ کے ذریعے، کسی بھی یوٹیوب چینل پہ جا کے کہیں بھی اگر وہ سرچ کر لیتے تو شاید یہ انہیں مغالطہ نہ ہوتا، اور وہ انہوں نے جو کام کیا ہے اور جس طریقے سے ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور اسی معاملے پر جو ہے ڈاکٹر اسلم خاکی نے انہیں ایک لیگل نوٹس سرو کیا ہے، اور انہیں لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے کس بنیاد پر جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا نام ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا ہے جن سے نہ تو ان کا کبھی کوئی تعلق رہا ہے اور نہ ہی وہ کبھی
नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के मामलात में किसी तौर पे भी कोई रुकावट बनने का सोच भी नहीं सकते, ऐसा तो उनके ज़हन में शायबा तक नहीं है। और आपने क्यों उनका नाम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है, इस हवाले से आप वजाहत पेश करें और इस हवाले से माफ़ी मांगे। बसूरत दीगर आपके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान इस हवाले से क्या जवाब देते हैं, और इस नोटिस को सर हुए 2-3 दिन हो गए हैं और मैं देखता रहा हूँ मीडिया पे भी जो है इस हवाले से ख़बर नहीं आ सकी। और मेरी अभी सुबह जो है वो डॉक्टर सलीम खाकी साहब से बराह रास्त बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि उन्हें एक ऐसे मामले से जोड़ने की कोशिश की गई है जिसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी, और उन्हें वफाकी शरई अदालत में जो है उनकी खिदमत की वजह से और उनके जो है वो तालीमी कैरियर और उनके तजर्बे की बुनियाद पे उनसे उनकी खिदमत से जो इस्तेफ़ादा किया जाता है, अगर वो देखा जाए तो उस पर तो दूसरी कोई राय ही नहीं है कि उन्होंने हमेशा हक सच का साथ दिया है। और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पे तो वो ये सोच भी नहीं सकते कि जिस तरह से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने उन्हें इस उलट मामले से जोड़ने की कोशिश की है और उनकी शख्सियत को ख़राब करने की कोशिश की है। डॉक्टर असलम खाकी साहब का ये भी कहना था कि उन्होंने बाकायदा वो वीडियो क्लिप भी जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान को साथ भेजा है कि आप ये क्लिप सुन लें और अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है वो मुझे ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले कि मैं कोई ऐसी सरगर्मियों में खुदा न खास्ता कोई मुलव्वस हूँ या मैंने ऐसा कोई काम किया है। डॉक्टर असलम खाकी साहब को मैं सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करते हुए तकरीबन 18-19 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, और मैंने हमेशा इंसानी हकूक़ के मामलात में और लोगों के मदद में, लोगों की मुआवनत में मैंने उन्हें हमेशा आगे देखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मुझे याद आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, सबसे जो अल्लाह को पसंदीदा जो शख्स है वो कौन है, और दूसरा अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अल्लाह के नज़दीक को पसंदीदा शख्स वो है जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे, जो जितना ज़्यादा लोगों के लिए नाफ़े है, जो जितना ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाला है, अल्लाह को वो उस कदर महबूब है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे जो बेहतरीन अमल है, वैसे तो 9 ऐसे अमाल हैं मगर जो सबसे बेहतरीन अमल जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है वो लोगों को खुशी पहुंचाना है, लोगों के दिलों को खुश करना है। और मैंने देखा है कि डॉक्टर असलम खाकी साहब उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने लोगों को नफ़ा भी पहुंचाया है, और मैंने देखा है कि उनकी वजह से कोई रंजीदा नहीं हुआ, किसी का दिल जो है वो गम से लबरेज नहीं हुआ। इस हवाले से कोई उनके साथ इस मामलात में कोई शाकी नहीं है कि डॉक्टर असलम खाकी जो है वो कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसको इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दूसरे ऐसे लोगों के साथ जोड़ा जाए जो मुनासिब नहीं है। मुझे याद है आज भी कि ख्वाजा सराब जिनकी कोई किसी किस्म की कोई शनाख्त नहीं थी, ना उनको शनाख्ती कार्ड पे कोई उनका कोई ज़िक्र होता था, और उनको बहुत सारे मसाइल का सामना था, और किसी ने भी जो है वो इस हवाले से कदम उठाने की कोशिश नहीं की। ताम डॉक्टर असलम खाकी साहब को मैंने देखा है कि उन्होंने ना सिर्फ दरख्वास्त दायर की बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद के बाद, तवील दलाइल देने के बाद और कई तारीख़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने के बाद जो है वो ख्वाजा सराओं को भी शनाख्ती कार्ड में जो है वो उनका जो है वो खाना बनाने की हिदायत की। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस हवाले से देखा जाए जो ही मेल है तो उसको ही मेल लिखा जाए, जो शी मेल है तो उसको शी मेल लिखा जाए, और साथ साथ ये भी कहा कि
حکومت اگر چاہے تو ان کو کوئی مناسب جو ہے وہ کام بھی سونپ سکتی ہے، اور اس حوالے سے سندھ حکومت نے بڑا اچھا خواجہ سراؤں سے کام بھی لیا ہے۔ انہوں نے خواجہ سراؤں کے ذریعے جو لوگوں نے ٹیکس کھایا ہوا تھا اور ان کے ذریعے وہ ٹیکس کی کلیکشن بھی کی ہے۔ خواجہ سراؤں کو مثبت کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹر اسلم خاکی کی یہ کوششوں سے ہی یہ سارا کچھ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ اور بھی انسانی حقوق کے بہت سارے معاملات ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب کی خدمات جو ہے نو ڈاؤٹ بہت قابل تحسین ہے، اور یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں ان کو بہت ہی اچھے اور ایک ریسپیکٹیبل مینر کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک فاضل جج نے ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اب آپ کی بات کو کیسے رد کروں، آپ تو میرے بھی استاد ہیں۔ یعنی وہ نہ صرف وکلا کے استاد ہیں بلکہ اس وقت جوڈیشری میں بڑی تعداد میں ایسے ججز موجود ہیں جو ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہے اور پھر ان کا جو ایک باوقار ایک چہرہ ہے اور ان کے جو معاملات ہیں، اس کے بعد مفتی منیب الرحمان جیسے ایک جیت عالم کے منہ سے ان کے حوالے سے اس طرح کی بات آنا سمجھ سے باہر تر ہے۔ ممکن ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس حوالے سے مزید تحقیق نہ کی ہو اور انہوں نے یہ الفاظ کہے ہو، تاہم ان کو یہ لیگل نوٹس سرو ہو چکا ہے، اور یہ وہ کب جواب دیتے ہیں، وہ جواب جب داخل ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے۔ اور ان دنوں کرونا وائرس سے خود بھی محفوظ رہیں، اور جو SOPs ہیں اس پہ پوری طرح عمل کریں، ماسک لگائیں، بار بار ہاتھوں کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ دھوتے رہیں، اور گھر سے باہر رہیں تو ماسک لگائیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، اور ناک میں پانی ڈالیں اور پاؤں دھوئیں تاکہ آپ کے بچے اس سے متاثر نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھیں تاکہ اس موذی مرض سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم ناصر ہو۔ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔